اپنی نئی نویلی سانولی رنگت کی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا۔ وہ دل کو موہ لینے والی بیوی چاہتا تھا، مگر اس کی دلہن میں تو کوئی کشش ہی نہیں تھی۔ اس کے اندر سرد جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ دماغ جیسے معوف ہو رہا تھا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا، دیکھیں، میں کتابی کیڑا ہوں۔ آپ کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے، تحفۃ العروض۔ یہ صنف نازک کے موضوع پر پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی، انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے اور دھیمے لہجے سے صرف جی ہی بول پائی۔ زلیخا جوان، جذبات اور احساسات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن کا سادہ سا شلوار قمیض نکالا اور دعا پڑھتے ہوئے وہ واش روم کے اندر تھی، اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے بے قابو آنسوں کی جھڑی کو نہ روک پائی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پر ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا، تو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پورے خشوع کے ساتھ نماز شروع کر لی اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کی۔ اپنے مرمری ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا۔ اے میرے پیارے رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظروں میں پرکشش بنا دے، آمین۔ آنسو تمام بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ ایک دم آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑا اور پھر لپک کر بستر پر پڑی۔ تحفۃ العروض کے اوارق الٹنا پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پر دستک دی، پھر وہی دھیما آواز اور جھکی جھکی گردن سے جواب آیا، سنیں عمر۔ زلیخا کی پکار پہ جواب دیتے ہوئے عمر نے کہا، آپ نے کھانا کھانا ہے تو میں امی کو بولتا ہوں، آپ کو گرم کر دیں گی۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ زلیخا کسی ربوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے ایک کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار مسنونہ میں مشغول ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے آثار دونوں طرف دور دور تک نہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ زلیخا بار بار اس نکتے کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ ان کی امی جان نے ممانی سے خاص درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا؟ جوان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں۔ بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی، اور اب شوہر ملا ہے، وہ اتنا قریب ہو کر بھی کوسوں دور ہے۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ دل شدت غم سے نڈھال تھا۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی۔ ہاں، اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی، جو کہ میری تربیت کا خاصہ ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کے واش روم میں گئی، اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس خاموشی سے کونے میں پڑی ہوئی جانماز پر کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنی مرمری ہاتھوں اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے، پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ۔ کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود اپنی پیشانی کو دوبارہ سجدہ ریز کر دیا اور خوب گڑ گڑائی، میرے مالک، میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ اب زلیخا اس شش و پنج میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پر ہڑبڑا گیا۔ آنکھیں ملی تو دیکھا، زلیخا بولی، آپ کی فجر کی نماز نکل جائے گی۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دیا۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج تک نہیں سنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کمرے میں داخل ہوا۔ بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان، فرمائیے۔ وہ بیٹا، مجھے لگتا ہے ہمیں تو کل اتوار کا ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا جان؟ تھوڑی دیر قبل تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا،
تمہاری پھپھو کافی بیمار ہیں، اس لیے مجھے کھاریاں جانا پڑے گا۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ امی کی آواز آئی۔ باجی نصرت کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میرا جانا تو بنتا ہے۔ پر عمر کی ماں، یہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بابا بولے۔ عمر کی ماں، پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ بابا بولے، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا یا ایک چکر مری کا لگا لینا۔ سوچوں میں گم عمر فوراً جی ہی بول پایا، اچھا بیٹا، ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے پر تولنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ گوشت کپیوں میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے۔ کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے، میں تو عمر کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی اور انہیں تو میرے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ عمر نے 5 منٹ بعد رکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں پڑی ہے؟ صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے، میں زلیخا مراد ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے، ہوا کے جھونکے نے ماتھے پر آئے بالوں کو الجھا دیا اور صابن والے ہاتھوں سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کی ہنسی چھوٹ گئی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، شکل دیکھیں آئینے میں۔ زلیخا نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آئینہ نظر نہ آیا۔ چھوڑے آئینے کو، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر پوچھا، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں زلیخا نے فوراً جواب دیا، جی مجھے سب کچھ کرنا آتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، عمر بولا، پھر تو آپ کو مکانوں کی تعمیر کا کام بھی آتا ہوگا۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی اور عمر نے بھی زور کا کہکا لگایا، میں باہر سے ناشتہ لاتا ہوں۔ باہر سے ناشتہ نہ لائیں، میں نے تو پراٹھوں کے لیے مسالہ اور آٹا بھی تیار کر رکھا ہے۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں، آپ نئی نویلی دلہن ہیں اور ایسے کارنامے سر انجام نہیں دیتے بلکہ نخرے اٹھواتے ہیں۔ یہ سب میری تربیت کا اثر ہے، ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں، فارغ انسان تو شیطان کا گھر ہے۔ عمر بڑے انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا جی، جیسے آپ کی خوشی، وہ گویا ہوا اور بڑھ کر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولا، محترمہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ کی یہ شوق میرا کچومر نکال دیں گے۔ اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا نے میری ہڈیاں توڑ دینی تھیں، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ زلیخا ایک دم سنبھلی اور شرمندگی سے بولی، کوشش کروں گی آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جائیں جا کر کپڑے بدلیں، میں یہ سب کچھ فارغ کرتا ہوں۔ کمرے میں آ کر لمبی سانس کھینچی، سوٹ کیس سے سادہ سا فروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کے تگ و دل میں مصروف تھا۔ پراٹھے اور چائے میز پر سجائی اور دھیمے لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظر زلیخا کے گھٹاؤں جیسے کالے لمبے بالوں پر پڑی، جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھیں۔ دل ہی دل میں بولا، سانولی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بھرپور ہے۔ دوبارہ عمر نے پکارا، آئیں جی ادھر بیٹھیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیں، عمر نے نرمی سے مخاطب کیا۔ زلیخا نے ایک دم نظریں اٹھائیں اور پھر فوراً نیچے جھکا لیں۔ آپ کو شکریہ کے لیے بلایا تھا، ظہر کے بعد ہم دامنے کوہ جائیں گے اور اس کے بعد عصر فیصل مسجد میں انشاءاللہ۔ آپ پہلی بار پنڈی آئی ہیں؟ جی کبھی نہیں، میں تو صرف جہلم سے دینا اور دینا سے جہلم تک ہی محدود تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد 9 بہتا جوڑا دامنے کوہ کی طرف روانہ تھا۔ عمر نے خاموشی توڑی، آپ بولتی بہت کم ہیں۔ جی میں بولتی ہوں بوقت ضرورت۔ اچھا مجھے 1 سے 100 تک گنتی سنائیں۔ زلیخا نے سارا پہاڑا سنا دیا۔ دونوں دامنے کوہ پہنچ چکے تھے۔ گہرے سرسبزوں اور سفیدے کے درخت، ناہموار زمین اور پھر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموش اور سوچوں میں گم۔ عمر نے سوال داغا، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور شادی سے پہلے کیا مصروفیات تھیں؟ پرائیویٹ BA کیا ہے، مدرسے میں قرآن اور گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے، پھر میرے ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور میری دینی تربیت کی، الحمدللہ۔
زلیخا اپنا دل کھول رہی تھی۔ سنیں، آپ کو میرا سانولا رنگ پسند نہیں ہے اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا مراد کل تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میری صحیح عقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی۔ انشاءاللہ میں داد دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا مراد آپ میری دلہن ہیں۔ آپ میری پاکیزہ، باکردار اور باحیا دلہن ہیں، جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ میرا نام صدیق سبحانی ہے۔ میں کراچی کے علاقے مچھر کالونی کا رہنے والا ہوں۔ میری اکلوتی اولاد میرا بیٹا ہے۔ میں نے جب سے بیٹے کی شادی کی، فقط 1 ماہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہا۔ اس کے بعد بیوی کے کہنے پر میرے بیٹے نے خود کو ہم سے الگ کر لیا اور بیوی کے ساتھ گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے یا میری بیوی نے اپنے بیٹے سے کسی قسم کی شکایت نہیں کی، بلکہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ چلو آتے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کی شکل تو دیکھ لیتے ہیں۔ تمام والدین کو ان کی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اور خاص کر جن کے پاس اولاد کی صورت میں صرف ایک ہی بچہ ہو، ان کو اور بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میرا بیٹا جنید سبحانی بھی ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ میرے بیٹے جنید سبحانی کی عمر جب 4 سال تھی تو میں، میری بیوی اور بیٹا جنید مارکیٹ سے واپس پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جنید اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا اور میں ان سے پیچھے تھوڑے فاصلے پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم سیوریج والے گندے نالے کے کنارے پر چلتے آ رہے تھے۔ کنارے پر بہت کچرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک جنید کو کچرے کے ڈھیر میں کوئی ٹوٹا ہوا کھلونا نظر آیا تو وہ ماں کی انگلی چھوڑ کر کھلونا اٹھانے کے لیے کچرے کے ڈھیر پر چلنے لگا۔ بے خیالی میں جنید کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر کروٹیں لیتے ہوئے سیوریج کے اس نالے کی طرف جانے لگا۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میری بیوی نے جنید جو نالے میں گرتے ہوئے دیکھا تو بجائے مجھے آواز دینے یا کسی اور سے مدد مانگنے کے، خود بھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹے کے پیچھے گندے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ یہ تک نہ سوچا کہ اس نالے میں کتنی غلاظت ہے، نہ ہی نالے کی گہرائی کے متعلق سوچا۔ خدا نخواستہ اگر میں اس نالے میں ڈوب جاؤں گی تو شاید میری لاش نکالنے کے لیے بھی کوئی اس غلاظت سے بھرے ہوئے نالے میں نہیں اترے گا۔ جب جنید کی ماں یعنی میری بیوی نے نالے میں چھلانگ لگائی تو میری نظر بیوی پر پڑ گئی۔ میں بھی دوڑ کر نالے کے کنارے پر پہنچا اور اندر چھلانگ لگانے ہی لگا تھا، مگر نالے میں گرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ جنید ابھی کنارے سے لڑکھتا ہوا آ رہا ہے اور میری بیوی کنارے کے ساتھ پہنچ کر باہوں پر دوپٹہ بچھائے کھڑی ہے، گندی گیسز کی وجہ سے بامشکل سانسیں لے رہی ہے۔ مگر اس کے باوجود میری بیوی نے جنید کو نالے میں گرنے سے پہلے ہی ممتا کی آغوش میں سمو لیا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ہم لوگ نالے سے باہر نکلے اور گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر نہا دھو کر غسل کرنے کے بعد جب میری بیوی کو سانسیں لینے میں دشواری برقرار رہی تو میں اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے پر ڈاکٹر صاحب نے کسی زہریلی گیس کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ اس گیس کی زیادہ مقدار کی وجہ سے آپ کی بیوی کے پھیپھڑے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ میں کچھ دوائیں دے رہا ہوں، یہ عام حالات میں تو نارمل انداز میں سانس لے سکیں گی، مگر تنگ جگہوں، زور آور کاموں میں یا جسمانی چوٹ کی صورت میں ان کی سانس پھول جایا کرے گی اور زیادہ دیر تک اس حالت میں رہنے سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں دعائیں لینے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ جب بیوی کچھ صحت مند ہو گئی اور نارمل انداز میں سانس لینے لگی تو میں نے جنید کے گرنے والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم باہوں پر دوپٹہ پھیلا کر کیوں جنید کے نیچے پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تو میری بیوی نے گود میں سوئے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور مجھے جواب دیا کہ میں نے باہوں پر دوپٹہ ڈال کر جنید کو دوپٹے میں اس لیے سمو لیا تھا کہ کچرے کی ڈھیر پر سے پھسل کر گرنے کی وجہ سے کہیں خدا نخواستہ میرے بیٹے کو پتھر لگ کر زخم نہ ہو گیا ہو، کانچ یا کوئی لوہے کی چیز چبھنے سے زخم نہ لگ گیا ہو۔ اگر زخم لگ گیا ہوگا اور میرے ہاتھ بیٹے کو پکڑتے ہوئے کہیں اس کے زخم پر لگ گئے تو میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ میری بیوی کے لفظوں سے ممتا کی واضح جھلک نظر آ رہی تھی۔ میرا دل بے ساختہ بھر آیا، میری آنکھوں میں نمی چھا گئی اور میں سوچنے لگا میری ماں بھی مجھے اتنی ہی محبت کرتی ہوگی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کے پاؤں دھو دھو کر پیتا۔
وہی جنید جب جوان ہوا، جہاں تک ممکن تھا اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اور پھر جو ہی اس کی شادی کی، اس نے شادی کے 1-1.5 ماہ بعد ہی ہم سے علیحدگی کر لی اور بیوی کو لے کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ پہلے سال 1.5 ماہ تک وہ ہم سے بولتا رہا، ہماری خیریت پوچھتا رہا اور ہمارے پوچھنے پر اپنی خیریت بھی بتاتا، مگر بعد ازاں یہ سلسلہ بھی مفقود ہو گیا۔ کبھی ہم بے قرار ہو کے جنید کی خیریت پوچھ لیتے تو وہ حتے سے اکھڑ جاتا اور ہمیں غلیظ گالیاں اور مغلظات سناتا۔ آہستہ آہستہ جنید کے خوف کی وجہ سے ہم نے جنید سے اس کی خیریت پوچھنا ہی چھوڑ دی۔ اب صبح صبح کے وقت تہجد کے ٹائم ہم فجر کی نماز پڑھتے اور جنید کی خیریت و سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگتے۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد منتظر نگاہوں کے ساتھ جنید کا گھر سے نکل کر دفتر جانے کا انتظار کرتے رہتے تاکہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکیں، اور اسی طرح واپسی پر بھی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھ جاتے۔ اگر جنید مغرب کی اذان تک نہ پہنچتا تو جنید کی ماں کی نماز مغرب طویل ہو جاتی اور وہ جنید کی سلامتی کے لیے نوافل پڑھنے لگتی، تب تک مصلی پر رہتی جب تک میں اسے جاگ کر جنید کی خیریت سے واپسی کی خبر نہ دے دیتا۔ جنید کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو جنید کی بیوی نے جنید سے کہا کہ اپنے والدین کو اوپر والے پورشن میں بھیج دو، کیونکہ وہ صرف 2 ہیں جبکہ ہم 4 لوگ ہیں۔ بچوں نے کھیلنا بھی ہوتا ہے، اوپر ایک تو جگہ تنگ ہے، دوسرا بچوں کی سیڑھیوں سے گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جنید نے بیوی کے کہنے پر ہمیں اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونے کا حکم سنا دیا۔ میں نے اور میری بیوی نے لاکھ منتیں کیں، اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم بار بار سیڑھیاں اتر اور چڑھ نہیں سکتے، ہم بازار سے کچھ خرید کر لائیں تو اوپر لے جانا مشکل ہوتا ہے، ہمارے بوڑھے اور ناتواں جسموں میں اتنی طاقت نہیں۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا کہ اب سیڑھیاں چڑھوں تو میری سانس پھول جاتی ہے، مگر جنید نہ مانا اور ہماری دلیلوں کو محض بہانہ قرار دے دیا، یہاں تک اپنی بوڑھی ماں کے منہ پر 2-3 تھپڑ بھی چڑھ دیے۔ ہم لوگ چپ چاپ اوپر شفٹ ہو گئے۔ اب بھی ہم منتظر نگاہوں کے ساتھ کھڑکی سے بیرونی دروازے پر نظریں جمائے جنید کے آنے اور جانے کے وقت دیدار کا انتظار کرتے رہتے، مگر جنید نے کبھی ہماری حالت نہ پوچھی۔ وقت گزرتا رہا۔ جنید کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں، 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ جنید کی بیوی نے اپنے بچوں کو ہمارے بارے میں الٹا سیدھا سکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں جنید سے کہا کہ میرے بچے کہتے ہیں ہم نے اوپر والے پورشن میں کھیلنا اور پڑھنا ہوتا ہے، مگر ہمارے دادا دادی نے ہم کو کھیلنے نہیں دیتے اور نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ دوسرا وہ دونوں اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے پورشن کی اچھی طرح صفائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سارے گھر میں بدبو پھیلی رہتی ہے۔ گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے اس بدبو کے متعلق پوچھتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ جنید جو آج تک بیوی کی مانتے آیا، اس نے اس بار بھی بیوی سے ہی اس مسئلے کا حل پوچھا تو بیوی نے کہا ان کو کسی فلاحی ادارے کے حوالے کر دو۔ جنید نے بنا جھجکے بیوی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے والدین کو گھر سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ جب ہم نے جنید کی بات ماننے سے انکار کیا تو جنید نے تشدد کرتے ہوئے گھسیٹ کر ہم دونوں میاں بیوی کو دروازے سے باہر پھینک دیا اور کہا تم جیسی بدبو کی گٹھڑیوں کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ جب ہمارے لاکھ منت سماجت پر بھی جنید ہمیں گھر میں رکھنے پر راضی نہ ہوا تو مجبوراً ہم لوگ امام مسجد کے پاس آئے اور اس کی منت سماجت کی تو اس کے ریفرنس سے ایک فلاحی ادارے میں جگہ مل گئی۔ ہم لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فلاحی ادارے میں رہ رہے ہیں۔ میں اپنی اس کہانی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، قرآن اور حدیث میں والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ والدین کی خدمت، والدین کی قربانیوں کی خاطر نہ صحیح، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سمجھ کر ہی کر دیا کریں۔